ہندوستان ہے۔ میں آپ کو تاریخ کے تھوڑے سے اوراق آپ کے سامنے اجاگر کروں۔ اس ہندوستان کی قربانی میں، جنگ آزادی میں حصہ لینے والے صرف ہندو بھائی نہیں تھے، بلکہ ہندوستانی میں سب سے پہلے جنگ کا فتویٰ اگر دیا تو اہل سنت کے زبردست عالم دین جن کو مجدد وقت کہا جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی، ہندوستان کے جو انگریزوں کا تسلط تھا، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم فتویٰ اگر کسی نے دیا تھا تو کسی مندر کے پنڈت نے نہیں دیا تھا، بلکہ انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے فتویٰ دینے والا ایک مسلمان سنی عالم دین علامہ فضل حق خیر آبادی تھے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں بڑا گرو ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، یہ بڑے فخر کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنی صحیح عقیدہ۔ ایمانداری سے علامہ فضل حق خیر آبادی سب سے پہلا فتویٰ دینے والے تھے کہ انگریزوں سے جنگ کی جائے، انگریزوں کو مارا جائے، انگریزوں کے لیے ہندوستان سے نکالا جائے۔ ایمانداری سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا۔ آبادی نے یہ فتویٰ تو بہت بڑی دقتیں آئی، بہت بڑی پریشانیاں آئی، ان کو کالا پانی کر دیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ جزیرہ انڈومان میں آج بھی ان کی قبر ہے۔ پوری زندگی انگریزوں نے عمر قید رکھا، وہ جیل ہی میں دم توڑ گئے، مگر علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ صادر کر کے انگریزوں آواز اٹھا کے پوری پیغام دیا تھا کہ نبی والے جب پیغام لکھ دیا کرتے ہیں، نبی والے جب کسی حکم کو صادر کر دیتے ہیں تو اپنی جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنا فتویٰ نہیں بدلا کرتے۔ بے شک سچائی ہے، سچائی۔ اسے یہ مسئلہ کہ ہندو بھائیوں نے ہندوستان آزاد کیا ہے، ہندو بھائی منائیں گے یا 26 جنوری ہندو بھائی منائیں گے، نہیں، یہ ہندوؤں کا حق نہیں، مسلمانوں کو بھی حق ہے۔ ہم 15 اگست کو خوشی منائیں، ہم 26 جنوری کو بھی خوشی منائیں، اس لیے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے فتویٰ صادر کیا، مگر تاریخ اٹھا کے پڑھا کرو مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ علامہ کفایت علی کافی نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا حصہ لیا ہے، لیکن جانتے ہو بیچ چوراہے پہ علامہ کفایت علی کافی صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا۔ علامہ کفایت علی کافی سے کہا گیا تھا، اے علامہ کفایت علی کافی، یا تو انگریزوں کی ہمدردی میں آ جاؤ یا تو انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کر لو، ورنہ پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علامہ کفایت علی نے کہا تھا، اے ظالموں، تم کان کھول کے سن لو، وطن سے محبت کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنے وطن کے لیے میں جان دے بھی سکتا ہوں اور اپنے وطن کے لیے دوسرے کی جان دے بھی سکتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ہمارا ہندوستان زندہ باد، ہمارا ہندوستان، ہمارا ہندوستان، ہندوستان پر ہماری جان قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ کفایت علی کافی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہیں ہندوستان کی آزادی میں پتہ ہے کیا سزا ملی؟ بیچ چوراہے پہ لا کے انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ جب پھانسی پہ لٹکے جا رہے تھے تو علامہ کفایت علی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، آخری کوئی خواہش ہے؟ تمہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا رہا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ارے موت مرو تو ایسی مرو جو رہتی دنیا تک تمہیں یاد کیا جائے، شہید ہو تو ایسے ہو جو لوگ تمہاری شہادت پر ناز کریں، انتقال ہو تو ایسا ہو جو تمہارے انتقال پہ لوگ گرو سے فخر سے ناز کریں۔ علامہ کفایت علی کافی کو بیچ چوراہے پہ جب لٹکایا جا رہا تھا، پوچھا جا رہا تھا، علامہ کفایت علی کافی تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ پڑھیے۔ علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح
طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ علامہ کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا صرف اور صرف ہندوستان کی قربانی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ اور مسلمان کے جتنے بھی علماء کرام تھے مسلمانوں کے، انہوں نے بڑے بڑے حصہ لیا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ ہم جہاں بھائیوں کا حق ہے ہندوستان کی آزادی میں خوشی منانے کا، وہی حق ہے ہم مسلمانوں کو بھی ہندوستان کی آزادی میں خوشی منانے کا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھو، ایمانداری سے جس وقت ظالموں کی ایسا ظلم کر رکھا تھا انہوں نے، ہندوستان میں کیسا ظلم کیا تھا۔ مجھے ایک تاریخ یاد آ رہی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین جب دہلی گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا دہلی کا جو راجہ تھا، دہلی کا جو گورنر تھا، اس سے ملاقات کی۔ عالم دین نے جیسے ہی اس کے ہاؤس میں، اس کے گھر میں، اس کے بنگلے میں داخل ہوئے عالم دین، تو ان کے ناک کے پاسے کو ایسی خوشبو آئی کہ شاید اس کے گھر میں کباب بن رہے ہیں، شاید اس کے گھر میں گوشت کے کباب تیار ہو رہے ہیں۔ عالم دین کہتے ہیں میں نے گورنر سے پوچھا، اے گورنر صاحب کیا تمہارے گھر میں کھانے کا انتظام ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کباب بن رہے ہیں؟ کیا تمہارے گھر میں کباب تیار ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا ایسے بات نہیں ہے جو کباب بن رہے ہوں۔ اس نے کھڑکی کھولی تو عالم دین کہتے ہیں کہ سامنے انگارے دہک رہے تھے، انگاروں پہ ایک عالم دین کو جلایا جا رہا تھا۔ اس عالم دین کی چربی نکل رہی تھی، اس عالم دین کے جسم باڈی کے کباب بن رہے تھے۔ مجھے بتاؤ عالم دین نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہندوستان کے آزاد کرنے کے لیے، علماء کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں ہندوستان آزاد کرنے کے لیے، لیکن تمام عالموں نے اپنی جان دینا تو گوارا کیا مگر ہندوستان کو آزاد کر کے ڈال دیا، ہندوستان کو آزاد کروا کر رکھا، ہندوستان کو آزاد انگریزوں کے چنگل سے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ قربانیاں علماء اہل سنت کی ہیں۔ ہم سب یہ سوچیں، ہم سب کو بھی بڑا سے بڑا پروگرام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے ہندو بھائیوں کہ آزادی میں تمہارا ہی حق نہیں ہے، ہندوستان کی آزادی میں ہے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ آج 15 اگست ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی 15 اگست کی خوشی منا رہے ہیں، ہندوستان آزاد ہے۔ اور جب ہمارے بچے، قوم کی نسل کے بچے جب یہ سنیں گے تو ان کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے گی کہ ہندوستان آزاد کرانا یہ غیروں کا کام نہیں، ہمارے علماء اہل سنت کا بھی کام ہے۔ ہم سنیوں کا بھی ہماری بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے 18 سے 20 ہزار، کتنے؟ 18 سے 20 ہزار عالموں نے، 18 سے 20 ہزار عالموں نے اس ہندوستان کی آزادی میں حصہ لے کے قربانیاں پیش کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہندوستان بڑی خوشی کے ساتھ ہم سب کو ملا ہے۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ پیارے، ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کے دماغ میں یہ پیغام فٹ ہونا چاہیے کہ ہندوستان اگر آزاد ہوا ہے تو صرف تمہاری طاقت سے نہیں، ہندوستان آزاد ہوا ہے ہماری طاقت سے بھی، ہمارے علماء کرام کی قربانیوں سے بھی۔ اور ایمانداری سے لوگ جو کہتے ہیں، اور ایک بات میں صاف کیے دیتا ہوں، ہندوستان سے محبت کرو، بی جے پی یا کوئی پارٹی ہو اس کے ڈر سے ہندوستان سے محبت مت کرنا، ہندوستان سے محبت کرو تو کسی پارٹی کے ڈر سے نہیں، ہندوستان سے محبت کرو تو نبی کے فرمان کے مطابق۔ سبحان اللہ، نبی کے فرمان کے مطابق۔ نبی فرماتے ہیں حب الوطنی من الایمان، آپ فرماتے ہیں وطن سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یاد رکھو وطن کے لیے جان دینا، وطن کے لیے جان دینا اور وطن کے لیے جنگ کرنا یہ خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ واپس سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان مصطفیٰ نے 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن جب عمر نبی کی 6 یا 7 سال تھی نا اور مکے پہ چڑھائی کی، دوسرے علاقے والوں نے مکے پہ چڑھائی کی تو اپنے چچاؤں کے ساتھ مصطفیٰ گئے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دے رہے تھے۔ کیا مطلب؟ نبی نے بتا دیا تمہاری بستی پہ، تمہارے ملک پہ اگر کوئی آنکھ اٹھائے تو اس کی آنکھ نکال لو، کوئی حملہ کرے اس کے حملے سے اپنی جان کی بازی لگا دو۔ وطن کی محبت کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت
سبحان اللہ، وطن سے سبحان محبت اللہ۔ کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بے شک، بات بے آ شک۔ گئی، کچھ لوگ اس کے باوجود کیا دیتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان چھوڑ جائیں۔ ارے یار ہم کیسے ہندوستان چھوڑ دیں گے، ہم کیسے ہندوستان چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس ہندوستان میں ہمارے خواجہ بھی تو ہیں۔ سبحان اللہ، اس ہندوستان میں ہمارے خواجہ ہیں، اس ہندوستان میں صابر کلیری ہیں، اس ہندوستان میں مخدوم سمنا ہے، اس ہندوستان میں نظام الدین اولیاء ہے، اس ہندوستان میں خواجہ بختیار کاکی ہے، اس ہندوستان میں تمام لاکھوں اولیاء اکرام ہیں۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، اولیاء کرام کا ہندوستان، ہم سب کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایمانداری سے ہمیں بریلی کا بھی موقف یہی ہے، ہمارے لیے بریلی کا بھی مسلک یہی ہے کہ ہم وطن ہندوستان سے محبت کریں اور اپنے ہندوستان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایمانداری سے تم مسلمانوں پہ شک کرتے ہو، تم مسلمانوں پہ شک کرتے ہو، اور میں تو بارہا تقریروں میں کہتا ہوں تم مسلمانوں کی دیش بھکتی پہ، دیش بھکتی نہیں دیش کی محبت پہ شک کرتے ہو۔ یقیناً ایمانداری سے بتاتا ہوں تمہیں اگر یہ شک ہے کہ مسلمان غداری کرتے ہیں، تمہیں یہ شک ہے کہ مسلمان ہندوستان سے غداری کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں ہم مسلمانوں کو تم بارڈر پہ بھیج دو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا بارڈر ہو، چاہے وہ پاکستان کا بارڈر ہو، چاہے وہ سری لنکا کا بارڈر ہو، چاہے وہ افغانستان کا بارڈر ہو، ہم مسلمان اپنے وطن ہندوستان کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور پاکستانیوں کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ بے شک، جب بارڈر پہ جائیں گے تو دماغ سے یہ نکال دیں گے کہ ہم کون ہیں، صرف بارڈر پہ یہی رہے گا کہ ہم ہندوستان کی محبت کے لیے آئے ہیں، ہندوستان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے پیارے ہم سب کو چاہیے 15 اگست ہو چاہے وہ 26 جنوری ہو، اس سے محبت کریں، اس دن کو یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جب یاد کریں گے تو ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا کہ 15 اگست میں قربانیاں ہندو بھائیوں کی نہیں ہیں صرف، بلکہ ہندوستان کی آزادی میں قربانیاں علماء کرام کی بھی ہیں، مسلمانوں کی بھی ہیں، نوجوانوں کی بھی ہیں، سب کا ہندوستان ہے۔ یار جب جنگ آزادی میں سارے مسلمان اکٹھا ہو کے ہندو بھائی مسلمان بھائی مل کے لڑ رہے تھے تو جب کا ہندوستان اور تھا، آج کا ہندوستان اور ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں نے تاریخ پہ غبار ڈال دیا، لوگوں نے تاریخ کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے 15 اگست منائی اور صرف ایک طبقے نے منائی، دوسرا طبقہ 15 اگست مناتا ہی نہیں تھا، تو وہ تو یہ سمجھے کہ شاید 15 اگست میں ہمارا ہی حق ہے، ہم نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہندوستانی کی آزادی میں اگر حصہ ہے تو بڑھ چڑھ کے مسلمانوں کا بھی حصہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا بھی حصہ ہے، ہمارے اولیاء کرام کا بھی حصہ ہے، ہمارے علماء کرام کا بھی حصہ ہے۔ ہم 15 اگست سے محبت کریں، خوب طریقے سے خوشیوں کا اہتمام کریں اور یہ سمجھ کے کریں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جس وطن سے رہو اس وطن سے محبت کرتے رہو۔ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، انشاءاللہ ہندوستان سے محبت کرتے رہیں گے، اور ہماری محبت کی تو زندہ جاگتی مثال یہ ہے کہ یار تم اگر ہندوستان سے محبت کرتے ہو، تمہارے یہاں کسی مردے کو جلا دیا جاتا ہے، اس راکھ کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، پتہ نہیں رہتی وہ راکھ ہندوستان میں رکی ہے یا سری لنکا میں بہتے بہتے پہنچ گئی، پتہ نہیں وہ سمندر کہاں تک دوڑتا ہے، کہاں تک تمہاری خاک پہنچ جاتی ہے۔ مگر ہم سچے ہندوستانی ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک ہندوستان کی مٹی پہ چلتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور جب مر جاتے ہیں نا تو بھی ہم سمندر میں نہیں ڈالے جاتے بلکہ ہندوستان کی مٹی میں دفن کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا کا ثبوت ہے ہم ہندوستانی تھے، ہندوستانی ہیں اور انشاءاللہ ہندوستانی رہیں گے۔ ہم پکے ہندوستانی اور وطن ہندوستان سے محبت کرتے رہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس محبت کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا، ورنہ ہم نے خوشیاں نہ منائی، ہم نے علماء کرام کی تاریخیں بھلا دی، ہم نے اگر علماء کرام کی قربانیاں بھلا دی تو میدان محشر میں علامہ کفایت علی صاحب، علامہ عنایت علی صاحب، علامہ فضل خیر آبادی صاحب جب میدان محشر میں ہوں گے تو ہم ان کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نے قربانیاں دی تھی اس لیے تاکہ مسلمانوں کا سینہ چوڑا رہے اور تم نے ہماری قربانیاں بھلا دی، ہمیں کوئی یاد نہیں کر پایا۔ تو اس لیے پیارے میدان محشر میں جواب دینا پڑے، ان کا سامنا ہو تو ہم اپنے بچوں کو بتا دیں کہ انشاءاللہ 15 اگست ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، 15 اگست
ہمارے لیے خوشی کا تحفہ ہے، یہ ہندوستان ہے، ورنہ انگریزوں نے کیسا کیسا ظلم کیا ہے۔ ایمانداری سے اگر کوئی چور چوری کر لیتا تھا نا انگریزوں کے دور میں، تو اس کو لپٹس کے پیڑ سے گولیاں بھروا کے اس کے ہاتھوں میں گلمیخیں ٹوکی جاتی تھی، اس کو ستایا جاتا تھا۔ اگر کسی نے حکومت کے خلاف آواز بلند کر دی تو اس کی گردن کو اجاڑ دیا جاتا تھا، اس کے پیروں کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ ہندو مسلمانوں کا سمیلن ہوا اور اللہ رب العزت نے 1947 15 اگست کو اللہ رب العزت نے ہندوستانیوں کو آزادی دی، اور جملے انگریز سے ہم سب آزاد ہوئے۔ انگریزوں کا تسلط ختم ہو گیا، انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور ہندوستان جیسا جمہوریت ملک تمہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ملے گا۔ جیسا نظام ہندوستان کی جمہوریت کا ہے ویسا نظام آپ کو وہ دوسروں میں نہیں ملے گا۔ اس لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ ہم بچوں کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں، ہمارے دماغ میں یہ بات فٹ ہو جائے کہ 15 اگست میں خوشی منانا ہر ہندوستانی کا فرض ہے، ہر ہندوستانی کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے ٹچ رکھے۔ ہندوستان کی آزادی کی خوشی 15 اگست کو منانی چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ، اسی تمنا کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام رکھا، آپ لوگوں کو دعوت دی، آپ لوگ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے آئے، اور میرے لیے نہیں، آپ وطن ہندوستان کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اسے دنیا میں بھی سرخروئی ملتی ہے اور آخرت میں مہکتی جنت ملا کرتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو قصداً سہون غلطی ہو حضور کے صدقے میں معاف فرمائے۔